جاوید منزل علامہ اقبال کی آخری رہائش گاہ ہے۔ اس مکان میں حضرت علامہ اقبال 21 اپریل 1938 میں انتقال فرما گئے۔ جاوید منزل کی تعمیر کے لیے 1934 میں 7 کنال اراضی 25,025 روپے میں خریدی گئی۔ اس کی کوٹھی کی تعمیر پر 16,000 روپے خرچ ہوئے۔ بجلی، پنکھوں اور فرنیچر پر مزید 1,000 روپے خرچ ہوئے۔ اسی طرح کل لاگت 42,025 روپے ہوئی۔ یہ گھر علامہ اقبال کی تیسری بیوی اور جسٹس جاوید اقبال کی والدہ سردار بیگم نے بنوایا تھا۔ علامہ صاحب ہندوستان اور پوری مسلم امہ کے عظیم مفکر ہونے کے باوجود مشکل میں زندگی گزار رہے تھے۔ قانون کی پریکٹس نہ ہونے کے برابر تھی۔ نواب آف بھوپال ہر مہینے 100 روپے بھجوا دیتے تھے۔ تھوڑی سی رقم کتابوں کی رائلٹی سے بھی مل جاتی تھی اور یوں گھر کا خرچ چلتا تھا۔ سردار بیگم اکثر علامہ اقبال سے الجھتی رہتی تھیں۔ وہ روتے ہوئے کہتی تھیں کہ میں سارا دن گھر کے کام کرتی رہتی ہوں اور ساتھ ہی پیسے بچانے کی کوشش میں بھی لگی رہتی ہوں۔ دوسری طرف آپ ہیں کہ بجائے نیک نیتی سے کچھ کرنے کے بستر پر دراز شعر لکھتے رہتے ہیں۔ علامہ اقبال جواب میں کھسیانی سے ہنس دیتے تھے۔ سردار بیگم اپنا گھر چاہتی تھی، جبکہ علامہ اقبال میکلوڈ روڈ پر کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ بیگم نے گھر کے اخراجات میں سے پیسے بچا کر رقم جمع کی اور میو روڈ پر 7 کنال کا پلاٹ خرید لیا۔ نقشے اور تعمیر کی ذمہ داری شیخ عطا محمد کو سونپی گئی۔ گھر مکمل ہوا تو سردار بیگم علیل ہو گئیں۔ انہیں چارپائی پر لٹا کر جاوید منزل لایا گیا۔ وہ گھر میں 3 دن رہ کر انتقال فرما گئیں۔ والدہ نے انتقال سے قبل یہ گھر جاوید اقبال کو ہبہ کر دیا تھا۔ علامہ صاحب کے استعمال میں 3 کمرے اور 1 کچن تھا۔ علامہ صاحب انتقال تک اپنے صاحبزادے جاوید اقبال کو ان 3 کمروں کا کرایہ ادا کرتے رہے۔ جاوید اقبال علامہ صاحب کے انتقال کے 39 برس بعد تک اس گھر میں مقیم رہے۔ حکومت نے 1977 میں جاوید منزل جاوید اقبال سے خریدی اور اسے اقبال میوزیم بنا دیا۔ اب یہ گھر میوزیم ہے۔ علامہ اقبال 20ویں صدی میں اسلامی فکر کے مبلغ تھے۔ آپ جاوید منزل کی لابی سے آگے بڑھیں تو چھوٹا سا دالان آتا ہے۔ یہ دالان مردان خانے کو زنان خانے سے الگ کرتا ہے۔ دالان میں علامہ صاحب کی جائے نماز بچھی ہے۔ جائے نماز کی دائیں دیوار پر ان کی مسجد قرطبہ میں نماز پڑھنے کی تصویر لگی ہوئی ہے، جبکہ سامنے مسجد قرطبہ میں لکھی ہوئی نظم دعا آویزاں ہے۔ دالان کے بائیں جانب ایک چھوٹا کمرہ ہے۔ یہ بچوں کا کمرہ تھا۔ کمرے میں علامہ صاحب کی تصاویر، ڈگریاں، اسناد، خطوط اور کتابوں کے مسودے اور ہاتھ سے لکھے ہوئے اشعار آویزاں ہیں۔ اس کمرے کے ساتھ ایک مستطیل کمرہ ہے۔ یہ بھی زنان خانے کا حصہ تھا۔ اس کمرے کی دیواروں پر بھی علامہ اقبال کے مختلف تصاویر، خطوط اور تحریروں کے عکس لگے ہیں۔ یہ کمرہ ایک بڑے کمرے سے متصل ہے۔ یہ فیملی کا اجتماعی کمرہ تھا۔ اس کمرے میں علامہ صاحب کے استعمال کی اشیاء رکھی ہیں۔ علامہ صاحب کے کوٹ، پتلونیں، کرتے، پاجامے، چھڑی، بوٹ، جوتے، دستانے، چادریں، مفلر، ویسٹ کوٹ، ٹوپیاں، تہبند، اینک اور کلاه رکھی ہے۔ ایک شوکیس میں علامہ صاحب اور ان کی بیگم کی بینک کی دستاویز، مہر اور پاسپورٹ ہے۔ بینک کی پاس بک بھی اسی شوکیس میں ہے۔ پاس بک میں ان کے کھاتے کی تفصیل درج ہے۔ یہ ہال دالان میں علامہ صاحب کی جائے نماز کے قریب کھلتا ہے۔ دالان کا ایک چھوٹا سا دروازہ آپ کو اس عظیم خوابگاہ میں بھی لے جاتا ہے جس میں علامہ صاحب نے آخری سانس لی۔ یہ علامہ صاحب کا بیڈ روم ہے۔ بیڈ روم میں 2 بڑی کھڑکیاں ہیں۔ یہ کھڑکیاں پورچ میں کھلتی ہیں۔ علامہ صاحب کا بیڈ کھڑکیوں کے ساتھ لگا ہے۔ یہ معمولی سی چارپائی ہے۔ بیڈ پر ایک گول تکیہ ہے۔ تکیے پر کھیس پڑا ہے۔ بستر وہی ہے جو علامہ صاحب استعمال کرتے تھے۔ سرہانے کتابوں کی الماری ہے۔ الماری کے ساتھ انگیٹھی ہے۔ انگیٹھی پر مٹی کے تیل کا لیمپ اور تصویریں رکھی ہیں۔ انگیٹھی کے سامنے میز ہے اور میز پر علامہ صاحب کے لکھنے کا سامان پڑا ہے۔ کمرے کی ایک سائڈ پر شیو کا سامان بھی رکھا ہے۔ بیڈ کی پائنتی پر دیوار پر کیلنڈر آویزاں ہے۔ کیلنڈر پر علامہ صاحب کے انتقال کی تاریخ
21 اپریل ظاہر ہوتی ہے۔ دیوار پر علامہ صاحب کا کلاک ہے۔ کلاک کی سوئیاں علامہ صاحب کے انتقال کے وقت پر رکی ہوئی ہیں۔ وہ 4:02 پر انتقال فرما گئے تھے۔ یہ کمرہ علامہ صاحب کے ڈرائنگ روم میں کھلتا ہے۔ ڈرائنگ روم بہت چھوٹا اور غریبانہ ہے۔ ڈرائنگ روم کا ایک دروازہ پورچ میں کھلتا ہے اور دوسرا ڈائننگ روم میں۔ ڈائننگ روم بھی سادہ سا اور عام سا ہے۔ کمرے کے عین درمیان ایک گول میز اور 5 کرسیاں رکھی ہیں۔ 2 الماریاں ہیں جن میں چینی کے برتن ہیں۔ کچن ڈائننگ روم سے متصل ہے اور یہی مصور پاکستان کا گھر ہے۔